ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، اے محبوب ہم نے تمہیں بھیجا سارے جہان کے لیے رحمت۔ جدھر جدھر بھی گئے وہ کرم ہی کرم کرتے گئے، کسی نے مانگا نہ مانگا وہ جھولی بھرتے ہی گئے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے بندوں کی ہدایت کے لیے دنیا میں کم و بیش 1,24,000 انبیاء کرام کو مبعوث فرمایا ہے۔ ہم ہر نبی کو اللہ تعالیٰ نے کمالات معجزات دے کر بھیجا۔ حضرت آدم علیہ السلام آئے تو رحمت لے کر آئے، حضرت شیش علیہ السلام آئے تو رحمت لے کر آئے، از آدم تا عیسیٰ ہر نبی آئے تو رحمت لے کر آئے، لیکن ہمارے نبی سردار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے سراپا رحمت بنا کر بھیجا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، ہم نے تمہیں سارے جہان کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے۔ اور قرآن میں اللہ تعالیٰ نے اپنی شان یوں بیان فرمائی ہے الحمدللہ رب العالمین، سب خوبیاں اللہ کو جو مالک ہے سارے جہان والوں کا، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ تمام جہاں کا رب ہے، اور ہمارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم تمام جہان کے لیے رحمت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت کافروں پر بھی ہے، صرف مسلمان اور مومنوں پر نہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہر شے پر، یہاں تک کہ کفار و مشرکین پر بھی آپ کی رحمت ہے۔ رحمت رسول پاک کی ہر شے پر عام ہے، ہر گل میں ہر شجر میں محمد کا نام ہے۔ میرے پیارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم سارے جہان کے لیے رحمت ہے۔ اگلی امتوں پر ان کی بدعمالیوں کی وجہ سے دنیا ہی میں عذاب آ جاتا تھا اور وہ برباد کر دیے جاتے۔ قوم عاد کو ہوا اڑا لے گئی، آپ نے سنا ہوگا۔ قوم سمود زلزلہ سے برباد کر دی گئی، قوم لوط کی بستیاں الٹ پلٹ کر دی گئی، قوم نوح طوفان میں غرق کر دی گئی، اور نبی علیہ السلام کی مجرمینوں کو خنزیر اور بندر بنا کر ہلاک کر دیے گئے۔ مگر اے ایمان والو، کون؟ ہم۔ آؤ اپنے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت کا جلوہ دیکھو۔ کفار مکے نے کیسے کیسے ظلم توڑی رسول پر، شرک اور بت پرستی کرتے رہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر غلط اور گندی تہمت لگاتے رہے۔ اتنے ظلم ڈھانے کے بعد زمین ان بدعمالیوں سے بھر گئی اور کاٹنے لگی، مگر ان گناہوں اور جرموں کے باوجود کبھی ان پر آسمان سے پتھر نہیں برسائے گئے، ان کی بستیاں نہیں الٹ پلٹ کی گئی۔ میری پیاری عزیزات، کبھی ان کو برباد نہیں کیا گیا، یہاں تک کہ کفار مکہ دعا مانگا کرتے تھے۔ ابو جہل، ابو لہب دعا مانگا کرتے تھے یا اللہ اگر واقعی میں قرآن دین حق ہے تو ہم پر آسمان سے عذاب نازل کر دے، پتھر برسا دے۔ تو اللہ کا قرآن ارشاد فرماتا ہے وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ، اللہ ارشاد فرماتا ہے اللہ کا کام نہیں کہ اللہ ان پر عذاب کرے۔ اے محبوب وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ، محبوب جب تک تم ان میں ہو عذاب نہیں آنے گا۔ میری پیاری عزیزات، جب تک میرے محبوب ہیں، گالی دینے والا دے عذاب مانگے، لیکن محبوب کے صدقے میں اللہ نے عذاب کو روک رکھا ہے۔ میدان احد میں کافروں نے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پتھر مارا، جس سے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دندان مبارک شہید ہو گیا، روح انور خون سے رنگین ہو گیا، صحابہ کرام بے چین ہو گئے جاتے اور عرض کرتے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ادعو علی المشرکین، یعنی حضور ان مشرکین کافروں کے لیے دشمنوں کی ہلاکت و بربادی کی دعا فرمائے۔ یہ سن کر رحمت خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے مسکرا کر فرمایا میں اس لیے نہیں آیا ہوں
میں قہر اور غضب بن کر نہیں آیا ہوں، بلکہ آقا کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے سارے جہان کی رحمت بنا کر بھیجا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے محبوب کو سارے جہان کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے۔ میری پیاری عزیزہ، ایک روز آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک کافرہ عورت کے مکان سے ٹیک لگا اور ایک صاحب سے گفتگو فرما رہے تھے۔ مکان والی جو عورت تھی نا، کافرہ عورت تھی، حضور علیہ السلام کی، ہمارے آقا کی، آپ سب کے آقا کی جب آواز سنی نا تو حسد کی وجہ سے اس نے اپنے مکان کی کھڑکیاں بند کر لی تاکہ نبی کی آواز سنائی نہ دے، اور ادھر جبریل امین بارگاہ مصطفیٰ میں حاضر ہوئے اور عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ جس مکان کی دیوار سے ٹیک لگا کر کھڑے ہیں ایک کافرہ عورت کا مکان ہے، اور اس مکان میں رہنے والی کافرہ عورت نے حسد کی وجہ سے اپنے مکان کی کھڑکیاں بند کر دیے ہیں تاکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز اسے سنائی نہ دے۔ مگر اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے، چونکہ آپ کا جسم اطہر، واہ میرے نبی کا جسم کیا ہے، آپ کا جسم اطہر، آپ کا جسم مبارک اس مکان کی دیوار سے کے ساتھ مس ہو گیا ہے، اس لیے رب نہیں چاہتا اس مکان میں رہنے والے کو دوزخ میں چلے۔ اے محبوب خدا صلی اللہ علیہ وسلم، اس عورت نے اپنے مکان کی کھڑکیاں کو بند کیا ہے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے دل کی کھڑکی کو کھول دیا۔ سبحان اللہ، کافرہ کی دیوار سے اگر محبوب کا جسم مس ہو جائے تو اللہ اس کے دل کی دیوار کو کھول دے۔ ہم تو عاشق مصطفیٰ ہیں نا، نبی سے عشق کریں گے تو کیا اللہ تبارک و تعالیٰ اسے فائدہ نہیں دے گا، ہمارے دل کو نہیں کھولے گا؟ ایک بار عشق کر کے دیکھو، قرآن پڑھ کر دیکھو، تب محبوب سمجھ میں آئے گا۔ اللہ نے اس کے دل کی کھڑکیاں کھول دی ہے۔ حضرت جبریل کا یہ کہنا تھا، وہ عورت بے قرار ہو کر اپنے گھر سے باہر نکلی اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں پہ گر گئی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے سچے دل سے توبہ کیا اور کہا، اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ۔ جدھر جدھر بھی گئے وہ کرم ہی کرم کرتے گئے، کسی نے مانگا نہ مانگا وہ جھولی بھرتے ہی گئے۔ میری پیاری عزیزہ، اور ایک روایت اور ہے مدینہ طیبہ کی، پاک بستی میں چند کافر مسافر آئے اور انہوں نے کہا، ہم مسافر ہیں اور رات بسر کرنا چاہتے ہیں۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ سے فرمایا کہ ان مسافروں کو تم لوگ آپس میں بانٹ لو، اور ارشاد پاک سن کر ہر صحابہ اپنے اپنے گھر ایک مسافر کو لے کر چلے گئے، مہمان کو لے کر چلے گئے، باقی ایک مہمان بچا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم ہمارے ساتھ چلو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسے اپنے گھر لائے اور بڑی عزت سے بیٹھانے کے بعد ایک بکری کا دودھ دہا، اور بکری کا دودھ دوہنے کے بعد آپ نے اسے پینے کو دیا۔ جیسے وہ پی گیا، پھر دوسری بکری کا دودھ دیا، اس نے بھی پی لیا، حتیٰ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 7 بکریوں کا دودھ دوہ کر اسے دیا، وہ سارا پی گیا۔ پھر اسے کھانا دیا گیا، اس نے اتنا کھانا کھایا کہ سارے گھر کا کھانا ختم ہو گیا۔ کھانے سے فارغ ہونے کے بعد وہ بستر پہ سو گئے، دروازے بند ہو گئے۔ اس مسافر نے کھانا ضرورت سے زیادہ کھا لیا تھا، جس کی وجہ سے رات میں اس کے پیٹ میں تکلیف ہوئی اور اس نے نیند کی حالت میں بستر کو پخانہ سے بھر دیا۔ جب اس کی آنکھ کھلی تو وہ پریشان، اس لیے کہ اب اس کا لباس بھی نجاست سے آلودہ ہے، بستر اور چادر سب خراب ہو چکی تھی۔ دل ہی دل میں بڑا شرمندہ بھی ہوا اور چھپ کر بھاگنے کی فکر میں تھا۔ پردہ غیب صلی اللہ علیہ وسلم، میرے آقا غیب داں نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسافر کی پریشانی سے آگاہ ہو چکے تھے، اس لیے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود آہستہ سے دروازہ کھولا تاکہ اس کو پتہ نہ چلے، اور دروازہ جب صبح کے وقت کھولا، اس سے میری پیاری عزیزات آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے راہ دکھلائی۔ دروازہ کھول کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے پردے میں چلے گئے تاکہ وہ شخص شرمندہ نہ ہو۔ مسافر نے ادھر ادھر دیکھا، جب اسے کوئی دکھا نہیں تو جلدی سے حجرے سے باہر نکلا اور بھاگ گیا تاکہ حجرے کو دیکھا گیا تو حجرے میں دیکھا گیا تو مسافر مہمان موجود ہی نہیں تھا، خراب بستر موجود تھا۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم خراب چادر کو لیا اور خود دھونے لگے۔ ادھر مسافر کو راستے میں چلتے چلتے خیال آیا، وہ اپنی گلے میں تعویذ یا قیمتی تلوار حجرے میں بھول آیا ہے، وہ اپنی تعویذ لینے واپس آیا، کیا دیکھتا ہے ہماری خراب کیوں